بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم میں 5 کام نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور جن چیزوں کو کن فیکون کہہ کر پیدا فرمایا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن 5 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک سکتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب بھی اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، جو کہ ذی القعدہ، محرم اور رجب ہے۔ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ کون کون سے وہ 5 کام ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا کوئی بھی جاندار ہو، پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اس سے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پلا دیا کریں۔ کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو 1 گھونٹ پانی پلائے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکی کا اجر اور ثواب دے گا۔ روز قیامت میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلایا، کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا، حق تعالیٰ کے بھوک کے عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر، ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ پتھر کھا لیا۔ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ نمبر 2، کسی پر ظلم کرنا۔ ظلم کرنے سے ڈر بے شک دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا وہ شخص روز قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا، اور روز قیامت جب لوگوں کو حساب و میزان کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ظالم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، جبکہ مومنوں کو اس وقت کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، اور ساتھ روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے، اے اللہ ہمارا نور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس میں تو ویسے ہی جہاد کے لیے بھی منع ہوتا ہے، قتل کے لیے بھی منع ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں لڑائی نہیں کی جاتی، اور یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو ایمان والے مرد اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو سوچئے، ایسے کام کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی طرف ہم بہتان لگائیں، کسی پر تہمت لگائیں، تانا زنی کریں، کسی کی طرف کیچڑا چھالیں، تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ یہی نہیں، آپ کسی کو ہاتھ سے ماریں، بلکہ آپ اگر زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی سراسر ظلم ہے۔ اور آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو کسی صورت بھی تکلیف نہ دیں۔ حرمت والے مہینوں کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ان مہینوں میں اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو ثواب آپ کو کئی گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ بھی آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ آپ کو کسی پر ظلم نہیں کرنا، ناحق کسی کو تکلیف نہیں دینی، اذانیں نہیں پہنچانی، کسی پر تانا زنی نہیں کرنی، بلکہ اپنے حسن و اخلاق سے سب کے دل کو جیتنا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ تم لوگ اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے، اور تم اپنے نفس پر یہ صدقہ کرتے ہو۔ یعنی سوچئے، کسی کو آسانی دینا، کسی کو اپنے شر سے، اپنی زبان سے تکلیف سے بچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ سمجھیں۔ تو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں کہ نیکیوں کے کام زیادہ کریں اور ایسے کاموں سے بچیں کہ جن سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، عذاب میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے کام عام دنوں میں بھی نہ کریں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر نہ کریں، ورنہ وہ انسان ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جو شخص ان کاموں کو فخر سے کرے گا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم الحرام کے عظیم الشان مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں اور کسی دوسروں کے دلوں کو جیتیں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ نمبر 3، غرور کرنا میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی مانند، یعنی چونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپ لے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے جائے جائیں گے جس کا نام بونس ہے، اور اس نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں، جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت و حرمت والا بابرکت مہینہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے چاہیے، تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جھوٹے شخص پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہوتی ہے۔ محرم الحرام ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ویسے تو ہر جگہ سچ بولنا چاہیے، اور کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب سچ بولیں، لیکن جھوٹے انسان کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پھر سوچیں کتنا عذاب ہوگا اس شخص پر جو محرم کے مہینے میں جھوٹ بولے گا۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور اب نمبر 5، غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یعنی کسی انسان کی پیٹھ پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، اس کی بری بات بتانا۔ محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا جبکہ وہاں موجود نہیں ہے، یہ تو اور ہی زیادہ شرمناک بات ہے۔ فرمان الہی ہے، قرآن مجید کی سورۃ حجرات میں ہے، کوئی کسی کو غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت گناہ میں بدکاری سے بڑھ کر ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایسا ایک کبیرہ گناہ ہے کہ جس کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ باوجود ندامت اور توبہ کے اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرمت والے مہینے میں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔